بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی مختصر اور جامع حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صلات کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بنا چھوڑو، یعنی ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اگر گھروں میں آپ صلات نہیں پڑھیں گے، نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گے تو گویا وہ قبرستان ہو گئے، کیونکہ قبرستان میں صلات نہیں ہوتی ہے۔ قبرستان میں جو مردے ہوتے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ کس قدر بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ بس صرف نمازوں سے ان کا کام چل گیا، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے ہیں اور حج نہیں کرنے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قبر پرستی کروانی ہے۔ ان مولویوں نے اور پیروں نے ان کا یہاں سے کام چل گیا، اور عوام جاہل جانوروں نے نہ ان سے پوچھا، کبھی سوال کرنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ ٹھیکے پر جب کوئی چیز دے دی جائے تو پھر بندہ مداخلت نہیں کرتا ہے۔ کوئی مکان ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، ٹھیکے پر دے دیا، اب کیا آپ اس میں کر سکتے؟ اب ٹھیکیدار جانے روکا نہیں، جو مرضی مٹیریل استعمال کرے، فراڈ کرے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح ان فراڈیوں نے، ٹھیکیداروں نے، ان مولویوں نے اور پیروں نے آج قبر پرستی کو پوری طرح بت پرستی کی شکل دے دی، پھر بھی عوام کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ ہندو اپنے مورتیوں کے ساتھ، مہاراجوں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، یہ مسلمان بالکل وہی کچھ، بلکہ اس سے زیادہ اپنے ان درباروں کے ساتھ، ان قبروں کے ساتھ، ان گنبدوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور عقل حیران ہے کہ ان درگاہوں کے اوپر جو نظر و نیازیں پیش کی جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے محی الدین چشتی کے لنگر ہوتے ہیں، پتہ نہیں دال پکتی ہے، اور اس طرح پورے پورے بڑے بڑے فلیٹ جتنی بڑی دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، اور کوئی کسی کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ پھر ان نامراد قبروں کے اوپر یہاں پاکستان کے اندر بھی علی اجمیری کی قبر کے اوپر جا کے دیگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں داتا کی نیاز اور داتا کی نیاز۔ حالانکہ ظالم نے کشف المحجوب کے اندر اتنے کفریہ شرکیہ واقعات لکھے ہیں، اور خاص کر نبی علیہ السلام کے اوپر جو بہتان لگایا اس نے، اس رشتی کے باب نے، اور سلمان علیہ السلام کے اوپر عیب لگایا اس نے اپنے سو و سکر کے باب کو ثابت کرنے کے لیے۔ سب نے اسی طریقے سے کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کفر شرک سے بھری ہوئی ہیں، اور انبیاء کے اوپر الزامات اور خود خدائی کے دعوے۔ یہی مجدد الثانی کے مکتوبات میں کفر شرک اس نے بھر دیا ہر جگہ۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو نور کا معاملہ ہے، نور سے نور جدا ہوا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ ہاں بالکل صحیح فرمایا حضرت نے، حالانکہ حضرت نے بالکل شرک بکا تھا۔ کہتے ہیں بالکل صحیح فرمایا، لیکن تھوڑا سا نور بچ گیا، اسے ابوبکر اور عمر بنا دیے گئے۔ اس طرح یہ آگے بڑھتے گئے اپنے شرک کے اندر۔ اعلیٰ حضرت نے اگر اس طرح شرک کے انبار لگائے ہیں تو ابو العلا بھی پیچھے نہیں رہے ہیں، انہوں نے بھی رسائل و مسائل الساسون کے اندر قبر پرستی کی پوری بنیاد فراہم کر دی۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، اور انسانیت کرا رہی ہے، اور انسانیت کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ بڑھتا جا رہا ہے عذاب ان کے اوپر۔ یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنائے ہیں، من دون اللہ، الہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی کو داتا کا نام دیا، کسی کو دستگیر کا نام دیا، کسی کو مشکل کشا کا نام دے دیا۔ اندازہ لگائیے ان کے نام پڑھ کے مشکل کشا جن کی زندگیاں مشکلوں میں گزری ہیں، اپنی اولاد کی مشکل کشائی نہ کر پائے، اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں حضرت صاحب، شاہ صاحب اور سید صاحب کہ ہماری مشکل حل کریں گے۔ بس انہی کے گرد انہی کی بندگی ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں، چاہے کربلا کے نام سے ہوں، چاہے وہاں عراقی ہوں، یہ رافضی، چاہے یہ پاکستانی یا انڈیا کے اندر، تو یہ تازیے کو پوجتے ہیں پوری طرح، اپنا مہاراج انہوں نے کھڑا کیا مینار پاکستان کی طرح۔ شرم نہیں آتی ان کو، گھوڑے کو بھی پوجتے ہیں، اور گائے کو پوجنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ گائے کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، گھوڑے کی ہونی چاہیے۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ کوئی چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کوئی مرغیاں چڑھا رہا ہے، کوئی بکرے اور چھتلے چڑھا رہا ہے، کوئی پنڈارے بانٹ رہا ہے۔ ہر طرف کفر و شرک کے انہوں نے طوفان برپا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھو، اللہ کا صبر دیکھو، وہ دیکھ رہا سب کچھ، ایک ایک کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہے، اور ایک ایک لفظ ان کا لکھوایا رہا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، اور مرنے کے ساتھ ان کو وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ اور پھر میدان محشر میں
اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اللہ اکیلا تھا یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل تھے، اور اس وقت سارے مشرق مارے جائیں گے، چاہے یہ بریلوی مشرق ہوں یا دیوبندی مشرق ہوں یا اہل حدیث مشرق ہوں یا سلفی مشرق ہوں، جو بھی ہوں، مشرقین مکہ ہوں یا یہود و نصارہ رافضی ہوں یا قادیانی ہوں، یہ سارے کے سارے لپیٹ دیے جائیں گے۔ بچے گا وہ جو ایمان خالص لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا۔ لہٰذا ایسی جگہیں جہاں قبرستان ہو وہاں صلاۃ نہیں ہوتی ہے۔ ان ظالموں نے اپنی مسجدوں تک کو قبرستان بنا دیا، حالانکہ گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا گیا تھا کہ گھروں کے اندر بھی قبرستان نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ۔ انہوں نے جو ہے وہ مسجدوں کے اندر ان کے بڑے بڑے علماء کی قبریں وہاں ہیں، اور قبضہ کیا انہوں نے مسجدوں کے اوپر، دوسروں کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے انہوں نے مسجدوں کے اوپر قبضے کر لیے، دوسرے کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیے، اور یہ سمجھتے ہیں حضرت صاحب بڑے دیندار ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اندازہ رکھیے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، یہ مجبوری ہے ان کی داڑھی رکھنا، ٹخنے ننگے کرنا، ورنہ کون ان کو دیندار سمجھتا ہے؟ دینداری کے روپ میں انہوں نے سب سے بڑی بدمعاشی کی ہے، اور شرک سب سے بڑی بدمعاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے اپنی پناہ میں رکھے، اور کفر و شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے، اور ساری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ مومنوں کا غلبہ کرے گا، ان کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، مرتدوں کے اوپر، باغیوں کے اوپر، اور ان غداروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو آگے لائے جو مومنوں سے محبت کریں، مومنوں سے محبت کریں، اور سب مل کر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں۔